السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی، تمام بہنیں، تمام بچے خیرافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کا جمع ہونا قبول فرمائے، اور بیچ میں گیپ بھی ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس صبر کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور اب میرے خیال سے پرسوں عید الاضحیٰ کا ٹائم بھی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب ہم عید الاضحیٰ پہ چھٹی نہیں کریں گے، حالانکہ میرا ارادہ تھا کہ ہم عید الاضحیٰ پہ چھٹی رکھیں گے، لیکن اب ایک ہفتے کی چھٹی کی وجہ سے یہ چھٹی رکھنا مناسب نہیں ہے، لہذا اب ہمارا سبق انشاءاللہ پرانی ترتیب کے اوپر جاری و ساری رہے گا۔ بہت سارے ساتھیوں کی یہ رائے بھی آئی تھی کہ ہمارا جو قرآن کورس کا سبق ہے یہ روزانہ ہوا کرے، اور باقی کے جو اسباق ہیں ان کو جو ہے پھر وہ اپنی ترتیب پر چلائے رکھے۔ دیکھیے انشاءاللہ ہمارا جو عملیات کورس ہے، تفسیر کورس ہے، یہ جو دوسری چیزیں ہیں یہ مشکل سے 1-2 مہینے تک اور چلیں گے، زیادہ نہیں چلیں گے۔ باقی کے جتنے اسباق ہیں وہ 1-2 مہینے تک اور چلیں گے۔ ہاں، ہمارا یہ جو سبق ہے نورانی قاعدے کا، یہ اس سے تھوڑا آگے تک چلے گا۔ تو ہم یہ کریں گے انشاءاللہ کہ کورس کی شکل میں جو بھی عملیات، تفسیر وغیرہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہم 1-1.5 ہفتے کے اندر، 1-1.5 مہینے کے اندر، 2 مہینے کے اندر فارغ کر دیں گے، اور پھر اپنا یہ سبق انشاءاللہ پھر ترتیب کے حساب سے پھر روزانہ آیا کرے گا، روز اس کو دیکھ لیا کریں گے، اور جلدی سے جلدی اس کو پڑھانے کی میری بھی کوشش ہے۔ پھر آگے ایڈوانس لیول چلے گا، اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ نورانی قاعدے کے بعد پھر قرآن بھی پڑھنا ہے، اس کے لیے پھر ایک باقاعدہ الگ سے ایک کلاس ہوگی، وہ بھی تقریباً 2-4 مہینے کی ہوگی، زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہوگی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی ہم قرآن پڑھنے والی قوم بن جائیں، قرآن پڑھنے والی امت بن جائیں، تو اس کے لیے اس کو جلدی سے نمٹانا ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ ہفتے میں صرف 3 دن سبق ہوتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی فائدے کی چیز ہے، کیونکہ باقی کے پھر 3-4 دن آپ کو مل جاتے ہیں اس کا ریویژن کرنے کے لیے۔ آپ لوگوں سے میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اور بہت مؤدبانہ درخواست ہے، میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھ کر اور آپ تمام لوگوں کو اپنے سے مرتبے میں بڑا سمجھ کر آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، وہ یہ کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارا یہ جو کورس ہے قرآن کورس، یہ جتنے بھی ہم کورسز کر رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ ہم جتنے کورسز کریں گے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، سیرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاریخ ہے ہماری، اور عربک لینگویج ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں انشاءاللہ جتنی بھی چیزیں آئیں گی، میری انشاءاللہ جو ہے میری خواہش ہے، اور جب تک میرے دم میں دم ہے اللہ تعالیٰ کام لیتا رہے، یہ تمام کورسز میں انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گا، آپ کو سکھاؤں گا، اور انشاءاللہ عز و جل میری جانب سے اور ہماری ٹیم کی جانب سے آپ سے کبھی ایک پیسے کا مطالبہ نہیں، مطلب فری آف کاسٹ انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کے لیے رہے گا، ہمیشہ فری رہے گا۔ لیکن آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میں نے کہیں سنا ہے، یہ بات میں نے سنی ہے کہ کسی قوم کو برباد کرنا ہو تو اس قوم کو علم فری میں دے دو۔ تو بھائی آپ لوگوں سے میری ایک درخواست ہے، مانگوں گا تو میں کچھ نہیں، لیکن ایک درخواست ہے کہ چھوٹا سا جو ہے اس کام کے بدلے میں، اس جو سبق ہم آپ کی خدمت میں لا رہے ہیں تھوڑی بہت محنت کر کے، اس کے بدلے میں آپ سے ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے، وہ یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ساتھی، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھتے تو ہیں لیکن اس کو شیئر نہیں کرتے، آگے تک نہیں پہنچاتے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمارا تو یہ معاملہ ہے، ہماری تو یہ خواہش ہے کہ ہمارے یہ کام بہت آگے تک جائے، پوری دنیا میں جائے، جتنے ایمان والے دنیا کے اندر بستے ہیں سب تک یہ بات پہنچے۔ فی الحال اس کے لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اس میں ہمارا تعاون کریں، آپ اس تعاون کو فیس سمجھ لیجئے۔ آپ سے صرف یہی ایک مطالبہ ہے کہ سبق سننے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اس کی خوب دعوت چلائیں، لوگوں تک پہنچائیں، اس کی لنک کو شیئر کیا کریں، اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس کے اوپر لگا لیا کریں، اور خوب اس کی دعوت چلائیں۔ دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ 15-20 سیکنڈ سے زیادہ کا وقت لگے گا ایک چیز کو شیئر کرنے میں اور اس کو اسٹیٹس اپنی واٹس ایپ پر لگانے میں، تو آپ اتنا سا کام کر لیا کریں۔ میں سمجھتا ہوں ہمارا ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے، آپ تمام لوگوں کو اس سے کوئی جو ہے دقت نہیں ہونی چاہیے۔ چلیے اب باقاعدہ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج تو ہم ان 2 لائنوں کو پڑھ لیتے ہیں، اوپر کا تو ہم نے پڑھ لیا تھا، آج ان 2 لائنوں کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے کا جو سبق ہے اس کو ہم باقاعدہ جو ہے تیاری کے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے۔ آج تو 2 لائنیں پڑھنا ہے، آگے 2 لائنیں نہیں پڑھیں گے، آگے انشاءاللہ پورا پیج پڑھنے کی ہم کوشش کیا کریں گے۔ اس سبق کے اندر میری کوشش رہے گی 1 پیج آپ لوگوں کو پڑھا کر کے فارغ کر دوں، ٹھیک ہے؟ چلیے قاعدے وغیرہ اوپن کر لیجئے، کھول لیجئے، اور کسی کے پاس اپلیکیشن ہے تو وہ اس کو کھول لیجئے۔ چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ ابھی قرآن شروع نہیں ہوا ہے، میں نے بتایا تھا آپ کو، ابھی تو بسم اللہ پڑھ کے بھی کام چلایا جا سکتا ہے، لیکن بچوں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی عادت پڑے، اس لیے ہم اسی قاعدے سے بچوں کو اعوذ باللہ پڑھوانے کی مشق کرواتے ہیں، پریکٹس کرواتے ہیں۔ تو بچوں کو آپ ابھی سے اعوذ باللہ پڑھوانے کی جو ہے مشق کروائیے، تاکہ ان کو قرآن کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھنے کی عادت پڑے، ٹھیک ہے؟ چلیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سب تو ہم نے پڑھ لیا تھا، حمزہ زبرہ، اس کو الف زبرہ بھی کہہ سکتے ہیں، میں نے بتا دیا تھا فرق کیا ہے دونوں چیزوں کے اندر۔ اس کو لے لیتے ہیں، دال زبردہ، ان الفاظ کے اندر جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں آپ کو دال زبردہ بھی نظر آ رہا ہے، آپ کو
قاعدہ بھی ساتھ ساتھ اوپن کرنا چاہیے. ایک بہن نے جو ہے وہ ویڈیو بنا کر کے بھیجا تھا کہ وہ ویڈیو بھی دیکھ رہی ہے، ساتھ میں قرآن بھی کھول رکھا ہے. اتنا میرا دل خوش ہوا، اتنا میرا دل خوش ہوا. اور آپ یقین مانیں میں نے اس بہن کو اتنی دعائیں دی ہیں. اللہ پاک ان کا نصیب اچھا کرے پروردگار، اور ان کی اس محنت کو کامیابی عطا فرمائے پروردگار، ان کی اس لگن میں خوب ترقی عطا فرمائے، اور پروردگار ان سے خوب دین کا کام لے. اور ہمارے تمام ان بہن بھائیوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں جو اس طریقے سے پڑھائی کر رہے ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا تھا نا، پڑھائی کے آداب میں وضو وغیرہ کر کے بیٹھیں، ہر چیز سے فارغ ہو کے بیٹھیں، فون بند کر کے بیٹھیں. پڑھائی کے وقت کوئی اور کام نہ کریں. یہ نہ کریں کہ پڑھائی کے وقت جو ہے وہ موبائل پر میسج بھی چل رہے ہیں، یا پڑھائی کے وقت جو ہے وہ کوئی اور کام بھی ہو رہا ہے. ایسا نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ کچن میں کام بھی ہو رہا ہے اور پڑھائی بھی ہو رہی ہے. اس طرح سے کام کریں، اس لگن اور شوق سے پڑھیں. میں انشاءاللہ گارنٹی لیتا ہوں اس طرح سے آپ پڑھیں گے نا، جو بتایا آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، ضرور فائدہ ہوگا، ضرور فائدہ ہوگا. ہم یہاں پر آپ کو کانٹینٹ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا، علم ہوتا ہے کہ کسی کی روحانیت کے اندر اس چیز کو اتار دینا. تو یہ آپ کے اندر اترنی چاہیے. اگر آپ لگن سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں یاد ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر اتر جائیں گی. پھر فکریں بیدار ہوں گی کہ کس طریقے سے لوگوں تک یہ باتیں پہنچ جائیں. ٹھیک ہے، چلیے. دال زبر دا، سب سے پہلے ہم نے دال زبر دا یہاں پر لے لیا. دال زبر دا، میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، حرکت 3 ہوتی ہیں، زبر زیر پیش. دیکھ لیجئے گا زبر والا سبق، دیکھ لیجئے گا جس میں نے ساری باتیں بتائی تھیں. اس میں کچھ اہم باتیں بتائی تھیں، اس کو آپ ضرور دیکھ لیجئے گا. آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ ساری اہم باتیں آپ کو تازہ ہو جائیں گی، اور یہاں آپ کو وہ بہت کام آنے والی ہیں. ٹھیک ہے، میں نے ان میں سے ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ زبر کی آواز کو ذرا بھی لمبا نہیں کرتے. آواز شروع ہوتی ختم ہو جاتی ہے، اور جھٹکا بھی نہیں دیتے. یہ بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ بعض لوگ جلدی پڑھنے کے چکر میں جھٹکا دے دیتے ہیں. چلیے، دال زبر دا، دا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، دال زبر دا، آواز لمبی نہیں ہوگی. اس کے بعد آئے گا را زبر را. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں ہجوں سے پڑھنا ہے. ہجوں کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں جو زبر مل رہا ہے لفظوں کے اوپر، دال زبر دا، را زبر را، اب یہ جو آوازیں ہمیں مل رہی ہیں نا، دال زبر دا، دا کی آواز ہمیں مل گئی، را زبر را، را کی آواز ہمیں مل گئی. ان آوازوں کو اب ہمیں جوڑنا ہے. اس جوڑنے کا نام ہجے ہے. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھ رہے ہیں دال زبر دا، را زبر را، دا را، دونوں آوازوں کو ملا دیجئے، دا را. ٹھیک ہے، پھر پڑھیں گے سین زبر سا، تینوں کو ملا دیجئے، دا را سا. اکثر یہاں پر غلطی یہ ہوتی ہے، جو غلطیاں عام طور سے ہوتی ہیں، پڑھنے والے کسی ایک لفظ کو لمبا کر دیتے ہیں. دیکھیے، تینوں کے اوپر زبر ہے، تینوں کے اوپر ایک ہی قاعدہ اپلائی ہوگا کہ تینوں میں سے کسی کی بھی آواز لمبی نہیں ہوگی. ایک غلطی تو یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ دال کو لمبا کرتے ہیں، دا رسا، ایسے نہیں ہوگا. بعض سین کو کر دیتے ہیں رسا، آخر میں آواز لمبی ہو جاتی ہے، ایسے بھی نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا، آواز تینوں کی ایکول رہے گی، برابر رہے گی، کسی کی بھی آواز کو لمبا نہیں کرنا. دا رسا. ٹھیک ہے. دوسری بات جو غلطی لوگوں سے ہوتی ہے وہ عام طور سے یہ ہوتی ہے کہ ہجے کرتے وقت وہ الفاظوں کو ملاتے نہیں ہیں. مثال کے طور پر دال زبر دا، را زبر را، سین زبر سا، دا رسا. نہیں بھائی، ہجے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ الفاظ کو ملا کر کے پڑھیں. کیسے؟ پہلے ہم پہلے لفظ کو پڑھیں، دال زبر دا، سب سے پہلا لفظ دال ہے، دال زبر دا. پھر ہم دوسرے لفظ کو پڑھیں، را زبر را. اب ہم دونوں کو ملائیں، دونوں جو آوازیں ہمیں ملی ہیں نا، دا را، دونوں آوازوں کو ملائیں گے، دا را. جب دونوں کو ملائیں گے پھر تیسرے کو لیں گے، سین زبر سا. اب تینوں کو ملائیں گے، دا را سا. یہ ہوتا ہے ہجے کرنے کا طریقہ. آپ تینوں کو الگ الگ پڑھ لیں، پھر آخر میں ایک ساتھ ملائیں گے. آپ کو کبھی روانگی کرنی نہیں آئے گی، آپ روانگی سے پڑھ نہیں پائیں گے. ایسے بہت سارے بچے ہیں، 17 18 سال، 20 سال، 21 سال، آج بھی میرے پاس مسجد کے اندر بچے مکتب کے اندر پڑھنے آتے ہیں. 20 سال کی ان کی عمر ہے، 22 سال کی. ان کو بیچاروں کو روانگی کرنی نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہجے کے اندر یہی غلطیاں کی ہیں. ان غلطیوں سے آپ بچیے گا. اور بھی اگر کوئی بات ہو، کوئی ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ لیجیے گا. چلیے اب تیزی کے ساتھ اپنا سبق شروع کرتے ہیں. دال زبر دا، را زبر را، درا، سین زبر سا، درسا. یہی کا یہی معاملہ اس کے ساتھ ہوگا. واو زبر وا، دال زبر دا، ودا، عین زبر ع، ودع. یاد رکھیے گا، آواز کو بالکل نہیں کھینچنا اور ہجے ملا کے کرنی ہے. جب تک 2 لفظوں کو نہ ملائے تیسرے کو نہ پڑھیں. عین زبر ع، با زبر با، عبا، دال زبر دا، عبدا. یہ دال کی ایک شکل ہے. عین زبر ع، با زبر با، عبا، دال زبر دا، عبدا. آگے چلتے ہیں. کاف زبر کا، سین زبر سا، کسا، با زبر با، کسبا. ٹھیک ہے، الفاظ آپ کو شناخت ہوئی گئی ہے، ملے ہوئے الفاظ کس طرح سے آتے ہیں آپ مرکبات میں پڑھ ہی چکے ہیں. اس لیے میں کھول کے نہیں بتاؤں گا کہ دال ہے یہ خا کی شکل ہے. ماشاءاللہ آپ سمجھائے ہیں. میں کھول کے بتاؤں گا، سبق لمبا ہوتا جائے گا، کوئی فائدہ نہیں اس سے. دال زبر دا، خا زبر خا، دخا، لام زبر لا، دخلا. ٹھیک ہے، الفاظ آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں. اور اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو مرکبات پڑھ لیجیے، بہت آسان ہے. با زبر با، لام زبر لا، بلا، غین زبر غا، بلغا، واو زبر وا، جیم زبر جا، وجا، دال زبر دا، وجدا، سین زبر سا، جیم زبر جا، سجا، دال زبر دا، سجدا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ الفاظ کو دیکھ لیجئے گا، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں. اس طریقے سے بچوں کا امتحان لیجئے گا، بیچ میں سے پوچھیے گا. وہ ساری باتیں جو پہلے سبق کے اندر پڑھائی تھیں ان کو یاد رکھ لیجئے گا، اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے گا. تکبیرات تشریق کل صبح سے پڑھنی مت بھولیے گا. فجر کی نماز سے لے کر
کل صبح فجر کی نماز سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز تک، مردوں پر بھی عورتوں پر بھی، مردوں پر بلند آواز سے، عورتوں پر آہستہ آواز سے۔ مردوں کو باجماعت نماز پڑھنے کی وجہ سے بھولے ہوئے بھی ہوں تو یاد آ جاتا ہے، عورتوں کے ساتھ ذرا مسئلہ ہے، اس لیے جہاں نماز پڑھتی ہوں وہاں سامنے کی پرچی پر چپکا لیں، پرچی وغیرہ لے کر کے سامنے دیوار پر چپکا لیں، یا اپنے مصلے پر جو ہے وہ سیفٹی پن کے ذریعے سے اس کو جو ہے ایڈ کر لیں، اس کو ساتھ میں جوڑ دیں، اس کو نظر پڑے گی تو یاد آ جائے گا۔ باقی تکبیرات تشریق کے تعلق سے غالباً آج صبح ویڈیو آئی گیا تھا، اس کو دیکھ لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت علم میں اضافہ ہوگا اور اس پر عمل بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے لیے قرآن پڑھنا آسان فرمائے۔ انشاءاللہ کل حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔